الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم وقولوا للناس حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ کی حمد و ثنا کے بعد، اور سید الرسل، ختم الرسل، مولائے کل، علیم کل، خبیر کل، وارث کل، شہید کل، سلطان کل، معلم کل، رازدار رب العلا، شب اسرا کے دولہ، کل کائنات کے ملجا و مأوا، شافی روز جزا، نبی آخر الزماں، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم سے آج ہم سب اللہ کے پاک گھر میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے خطبات میں ایک انتہائی اہم موضوع کو شروع کیا گیا، آداب زبان. اسلام نے زبان کے استعمال کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دی. پچھلے جو 2 جمعۃ المبارک تھے وہ بطور خاص زبان کی اہمیت اور اس کی نازکی پر اور اس کے استعمال کا جو انتہائی نازک معاملہ ہے اس پر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کہ اس زبان کو بغیر سوچے سمجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، رب کے ڈر اور خوف کو دل و دماغ میں رکھ کر بولنا چاہیے. یہ ساری چیزیں اس والے سے، اور پھر انسان کی پہچان، اس کی شخصیت
وہ بھی اس زبان کے بل بوتے پر ہے. وہ اچھا بولتا ہے تو اچھا انسان سمجھا جاتا ہے، برا بولتا ہے تو برا انسان سمجھا جاتا ہے. تو یہ ساری اس والے سے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. آج ہم باقاعدہ ترتیب سے آداب زبان کا آغاز کرتے ہیں. زبان کا پہلا ادب ایک ترتیب انشاءاللہ العزیز آداب بیان کیے جائیں گے. آج ایک ادب، پہلا ادب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. پہلا ادب زبان کا یہ ہے کہ زبان سے ایسا کوئی جملہ یا فقرہ یا سنٹینس یا کوئی لفظ یا جملہ یا بات زبان سے نہ نکلے جو اللہ کی ذات کی توہین کا سبب بنتا ہو، یا اس کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا سبب بنتا ہو، یا دیگر انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی توہین کا سبب بنتا ہو، یا جتنی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان کی توہین کا سبب بنتا ہو. اور ضروریات دین کی جتنی چیزیں ہیں، ضروریات دین میں کیا کیا ہے کہ قرآنی احکام ہیں، شرعی احکام ہیں، اور پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرض عبادات، ان میں کسی کی توہین نہ کی جائے. ٹھیک ہے، یہ زبان کا پہلا ادب ہے کہ اس کو روکا جائے کہ یہ کوئی ایسا جملہ نہ بولے، ایسا جملہ اس زبان سے نہ نکلے کہ جو اللہ رسول کی توہین کا سبب بنتا ہو، ان کی اہانت کا، یا ان کی ایسا جملہ جو ان کی شان کے لائق نہ ہو. ایسا جملہ یا ایسی بات یا ایسا لفظ جو اللہ رسول کی شان کے لائق و مناسب نہ ہو، ایسا جملہ زبان پر نہ لایا جائے. ٹھیک ہے، یہ زبان کا پہلا ادب ہے. تو یہ ادب قرآن نے بھی سکھلایا، خود آقا علیہ السلام نے بھی سکھلایا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام دیکھیں حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ جب آقا علیہ السلام کی توجہ درکار ہوتی اور آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ ہمیشہ لفظ یہ بولا کرتے راعینا. ٹھیک ہے، راعینا. راعینا کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ کیجئے، ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے. اب یہودیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس لفظ کو تھوڑا سا چینج کیا، کیونکہ ان کے دلوں میں گستاخی تھی، بے ادبی تھی، توہین کا پہلو تھا، اہانت کا پہلو تھا. انہوں نے راعی، آئین کے نیچے جو زیر تھی اس زیر کو لمبا کر دیا. جب لمبا کیا تو وہ یا کی آواز بن گئی، راعینا بن گیا. راعین کا معنی ہوتا ہے، راعی کا معنی ہوتا ہے رعایت کیجئے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں راعی تو اس کا معنی ہوتا ہے چرواہا. تو گویا وہ اپنے ذہن میں یہ لفظ بولا کرتے تھے راعینا، کہ یہ ہمارے چرواہے ہیں، گستاخی کے ساتھ، بے ادبی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے راعینا بولتے تھے، آئین کی زیر کو لمبا کر دیتے. اب مجھے بتائیں صحابہ کرام تو درست کلمہ بولتے تھے، وہ تو صحیح بولتے تھے، ہاں جی، اور اس میں مانن کوئی خرابی بھی نہیں تھی، کوئی بے ادبی کا پہلو بھی نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. ایمان والو اگرچہ یہ کلمہ ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح ہے، اس کے معنی میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں، ٹھیک ہے، کوئی توہین کا پہلو نہیں، اہانت کا پہلو نہیں ہے، لیکن اے ایمان والو میں تمہیں منع کرتا ہوں آئندہ سے راعینا بھی نہیں بولنا. جو صحیح لفظ ہے وہ بھی تم نے نہیں بولنا. وہ تو غلط بولتے تھے، اور صحابہ کرام کو صحیح لفظ بولنے سے بھی منع کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لفظ کی آڑ میں اس لفظ کو بگاڑ کے حضور کی بے ادبی کرتے تھے. تو گویا رب کائنات نے اپنے محبوب کی بے ادبی کا دروازہ ہی بند کر دیا، سدے باب کر دیا کہ تم جو صحیح کلمہ یہ بھی نہ، تم صحیح بول کے انہیں ایک راستہ مل جاتا ہے اس لفظ سے کہ وہ غلط بگاڑ کے بول لیتے ہیں. اب کیا کہو، رب اپنے محبوب کا ادب سکھلا وَقُولُ انظُرْنَا وَقُولُ، میں یہ نہ کہو راعینا ہماری رعایت کیجئے، بلکہ یوں کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجئے، ہم پر نظر انظرنا کہو، ہم پر نظر رحمت فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، یہ لفظ بولو. تو گویا رب خود اپنے محبوب کا ادب سکھلا رہا ہے. تو گویا زبان کا پہلا ادب یہ ہے کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ، لفظ، کلمہ، سنٹینس نہ نکالا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شان کے لائق اور مناسب نہ ہو. اب ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں قرآن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود آقا علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات انسان پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، اس کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے اور وہ اللہ کو بڑی پسند آتی ہے،
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے یرفع درجات، اللہ درجات بلند فرمائے. وہ حیران ہوگا میں نے کون سا کام کیا، یہ کس وجہ سے میرے درجے بلند ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک جگہ تو بیٹھا ہوا تھا، تجھے خبر بھی نہ تھی، تجھے پتہ بھی نہیں تھا، تیرے زبان سے یہ خوبصورت بات نکلی تھی، مجھے یہ تیری بات بڑی پسند آئی، تو تجھے اگرچہ خبر نہیں تھی تو نے بے خبری میں یہ بات کر دی، مجھے پسند آ گئی اس لیے میں نے تیرے درجوں کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. اسی طرح انسان بے خبری میں ایسا جملہ بول دیتا ہے جو اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا اور وہ اسے جہنم میں لے جاتا. اور قیامت کے دن پھر یہ حقیقت آشکارا ہوگی جب کتاب حیات کھلے گی اور اس کے سارے جملے الفاظ اس کے سامنے آئیں گے کہ میں کیا کیا بولتا رہا. انسان تو بعض اوقات بے توجہی میں، لاپرواہی میں وہ لفظ بول دیتا ہے، لیکن وہ بے توجہی میں خود تو بول رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس جملے کو ہوا میں اڑ گئے ہیں یا اس کو سنبھالا نہیں جا رہا، محفوظ نہیں کیا جا رہا. اس کا خواہ وہ توجہ کے ساتھ بول رہا ہے یا بے توجہی کے ساتھ بول رہا ہے، ہر جملہ، ہر لفظ، ہر کلمہ اللہ کی پاک بارگاہ میں سیو ہو رہا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے. تو اس لیے اب بعض اوقات ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے، اللہ کی ذات کے والے سے میں چند چیزیں نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ ہم سوچ سمجھ کے بولا کریں. ہم بول دیتے ہیں کہ اوپر والا بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے. اس طرح کے جملے ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں. اب یہ کہ اللہ کی شان کے لائق یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اللہ کی ذات کے لیے اوپر والا لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھا نہ ویدہ پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اوپر والا دیکھ رہا ہے نا، یہ لفظ کیوں؟ اس میں کیا خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے. اللہ کے لیے ہم فکس نہیں کر سکتے کہ اللہ فلاں جہت میں ہے، فلاں جہت میں ہے، فلاں نہیں. اللہ تعالیٰ جہت اور جہاد سے، اللہ تعینات سے پاک ہے. ہم یہ تعین نہیں کر سکتے اللہ فلاں جگہ ہے. اللہ تعینات سے پاک ہے، اللہ جہاد سے پاک ہے، اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، وہ جہاد سے پاک ہے. اس لیے ہم اللہ کو اوپر والا نہیں کہہ سکتے. اوپر والا کہیں گے گویا آپ نے اللہ کے لیے ایک جہت مقرر کر دی اور یہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. اور یہ بات یہ بھی یہاں سے نشی کر لیں، ہم یہ جو جملہ بولتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اس کا معنی بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ میں ہے. اللہ تعالیٰ جگہ میں، اگر اللہ تعالیٰ جگہ میں آ جائے تو رب تو محدود ہو گیا. اس کی شان یہ ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں. لا حد لہ ولا غایت لہ ولا نہایت لہ. اللہ کی تو نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی اس کا اینڈ ہے، نہ کوئی غایت ہے اس کی. خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا سن لیجئے، خدا اسے کہتے ہیں جس کی نہ کوئی ابتدا ہو، جس کی نہ کوئی انتہا، جس کی نہ کوئی ابتدا، نہ بگننگ نہ اینڈنگ، نہ سٹارٹ نہ اس کا کوئی آغاز. کیونکہ جب آپ آغاز کی بات کریں گے، سٹارٹ کی بات کریں گے، اللہ کی بگننگ کی بات کریں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہے تو اس سے پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے، بس عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، یہ کل من علیہ فان، جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، اب سب کچھ ہے پھر بھی خدا ہے، اور کچھ نہیں رہے گا خدا پھر بھی رہے گا. کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ جہاد سے پاک ہے. تو یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جگہ رب کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں. یہ مطلب بھی سمجھ لیں. یہ جو سنٹینس ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ اس معنی میں صحیح ہے کہ ہر جگہ رب کی نظر میں ہے. کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی پہلو رب کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. خواہ وہ زمین کی بستیوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ تم جو کچھ چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، جو کچھ ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، زمین کی بستیوں کو بھی جانتا ہوں، کائنات کے ذرے ذرے کو میں جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس کی شان ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے اور وہ ظاہری چیزوں کو بھی جاننے والا ہے. جو چیزیں وہ چھپی ہوئی چیزیں بھی رب کی بارگاہ میں نہیں ہے. یہ بھی پوائنٹ سمجھ لیں. یہاں پر بھی ایک سوال ہوتا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم یعنی وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا. اس سے تو ترجمے سے تو یہ بات سمجھ آتی کہ رب سے بھی کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی غیب ہے. جو وہ فرما رہا ہے عالم الغیب والشہادہ کہ میری شان یہ ہے کہ میں غیب جاننے والا ہوں اور شہادت ظاہر چیزوں کو جاننے والا ہوں. ظاہر کی تو بات سمجھ آ گئی، تو چھپی ہوئی چیزیں کیا رب سے بھی کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟